آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ کیونکہ قیامت کے بارے میں ہر بندے کا دل ایک دفعہ سن کر ڈر جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک سا ہوگا. تو انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا دن اور وقت اور سال اور مہینہ رب تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، لیکن ایک راز کو راز رکھنا تھا. حضور نے راز کو راز رکھا. میرے آقا نے دن تو نہیں بتایا، حضور نے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ سبحان اللہ، تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو صحابی نے جو آگے سے جواب دیا. اب دیکھیے ہم 14 صدیاں سرکار سے زمانے کے حساب سے دور ہیں، لیکن جس کو نسبت سرکار سے ہو جاتی ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، رب تعالیٰ کے آگے اللہ پاک کے جھکنے والا بن جاتا ہے، زکوٰۃ و حج بھی ادا کرتا ہے. تو جو سرکار کے سامنے بیٹھتے ہوں گے بھلا کیسے نماز چھوڑ دی؟ سبحان اللہ. نمازیں بھی صحابی نے پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی لی ہوگی، نیک کام بھی کرتے تھے. لیکن جب حضور نے پوچھا نا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے، تو اپنی نمازوں کو آگے نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ میری یہ تیاری ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور عرض کی انی احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری تیاری یہی ہے کہ میں جناب سے محبت کرتا ہوں، جناب سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھیے صحابی رسول تھے، یقیناً نیک کام بھی کیے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی، سجدے بھی کیے تھے، رکوع بھی کیے تھے. لیکن جب حضور نے پوچھا نا تیری تیاری کیا ہے، تو نماز سجدے کو نہیں لائے، کہا جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے، مجھے تو آپ سے محبت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضور نے وہ راز کو راز رکھا. میرے آقا نے قیامت کا دن تو نہیں بتایا خاص، لیکن سرکار نے فرمایا پھر سن لے، المرء ما من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت والدن اسی کے ساتھ. سبحان اللہ. سرکار نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو نے کہا ہے کہ مجھے یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو تجھے قیامت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیری محبت مجھ سے ہے، اور جس کی محبت مجھ سے ہوگی قیامت والدن بھی میرے ساتھ ساتھ کھڑا ہوگا. اور ایک ضابطہ ہے کہ چکی چلتی ہے، چکی کا دور تو ختم ہو گیا، مشینیں آ گئی، تو چکی کا جو پڑ ہوتا ہے، جو دانے اس کا جو اندر کا ڈنڈا اور قطب ہوتا ہے اس سے دور جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جو اس کے قریب رہتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں بچ جاتے ہیں. پتہ چلا جو سرکار کے محبت کے قرب میں رہے گا اس کو قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی ڈر نہیں، اس کو قبر و حشر کا کوئی ڈر نہیں، پل صراط کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، اور جس کی جس کے ساتھ محبت ہو گئی قیامت والدن اسی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث پاک بھی سنیں کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری فرما برداری کر لی نا اس نے میرے ساتھ محبت کر لی. سبحان اللہ. اور سرکار نے پھر اس کے بعد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فرمایا کانا معی فی جنہ، وہ ایسی جنت میں ہوگا جہاں میرے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. جنت تو ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو مل جانی ہے، سرکار کا صدقہ مل جانی ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جنت تو ملنی ہے، لیکن عاشق رسول کے لیے انعام یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کی میرے ساتھ محبت ہوگی اس کو اکیلی جنت نہیں ملے گی، اس کو ایسی جنت ملے گی جس میں میرا بھی دیدار ہوتا رہے گا، میرا بھی دیدار ہوتا رہے گا. تو اس لیے یاد رکھیے
کہ اپنے ہر موقع پر آقا علیہ السلام کی محبت کو سب سے بلند رکھیں، کیونکہ بس اوقات دنیا داری کے کئی سارے کام آ جاتے ہیں کہ بندے کا کوئی دوست کہتا ہے کیا شادی پر کام کر لو، کوئی کہتا ہے کیا کر لو۔ ہم نے تو کئی ایسی شادیوں کے بارے میں سنا ہے کہ کئی لوگوں کو اپنی دولت پر یا اپنے اختیار پر ناز ہوتا ہے، وہ مہندی کی رات شراب پلاتے ہیں، دوستوں یاروں کو شراب پلاتے ہیں، مہندی کی رات رقاصہ عورت آ کر رقص کرتی ہے۔ اب جس شادی کیا ہے سنت رسول ہے، اب سنت رسول کی جس بنیاد میں یہ غلاظت پڑ جائے اوپر عمارت کیا تعمیر ہوگی؟ شادی تو سنت مصطفیٰ ہے نا، تو سنت مصطفیٰ کو سنت مصطفیٰ ہی رہنے دیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت ہی رہنے دیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو طریقہ ہی رہنے دیا جائے۔ تو جس مہندی کی رات میں شراب نوشی ہو، جس مہندی کی رات میں رقاصہ عورت آ کر رقص کرے، جس مہندی کی رات میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں، وہاں اللہ پاک سے برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں، وہاں اللہ پاک کی طرف سے سکون و اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ یاد رکھیے وہی شادی اطمینان والی کہے گی، وہی سکون والے ہوگی، برکت و رحمتوں والی ہوگی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھا جائے گا۔ دین اسلام خوشی کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، حد بندی بھی رکھتا ہے کہ خوشی ہے دوست اکٹھے بیٹھ کر اظہار خوشی کریں اور اندر خواتین اکٹھے، لیکن دین اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ مرد اکٹھے سارے ہوں اور ایک عورت آ کر رقص کرے، یا ایسا گناہ کبیرہ شراب کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخمر جماع الاسم، فرمایا کہ سارے گناہوں کی جڑ شراب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کے اندر آیا 10 بندوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جو شراب کی نیت سے انگور یا کھجور خریدے، میرے آقا نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو انگور کا پانی اس کے نکالے نچوڑے شراب بنانے کی نیت سے، حضور نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب کے لیے آگ جلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو برتن میں شراب پکائے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو برتنوں میں شراب ڈالے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو اٹھا کر لوگوں کے آگے پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو پیے اس پر بھی لعنت، جو پلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو اس لیے شادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اور سرکار نے ایک اور موقع فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح آقا کی سنت ہے تو سنت کو سنت کے رنگ میں رہنے دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک سن لیں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، میرے آقا نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی استطاعت بنتی چاہے جلدی شادی کرے۔ سرکار نے آگے وجہ بتائی انہو اغض للبصر واحسن الفرج، فرمایا یہ نکاح کرنا یہ آنکھوں میں حیا کو لے آتا ہے، بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یستطع، جس کی شادی کی طاقت نہ بنتی ہو، سرکار نے فرمایا اس کا علاج روحانی علاج، میرے آقا نے فرمایا علیہ بالصوم، وہ نفلی روزے لگاتار رکھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے آگے وجہ بتائی، فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ نفلی روزے مسلسل رکھنا یہ گناہوں سے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سنی محمد مقصود، بلکہ آج کی محفل پاک میں تو الحمدللہ رب العالمین ایسے آستانہ علیہ وادی عزیز کے عظیم بزرگ، اور ان کا اسم پاک ماشاءاللہ محمد مقصود صاحب، اور ادھر ہمارے نعت خواہ تو حافظ محمد مقصود ہیں، اور ادھر جن کی شادی ہے تو ادھر محمد مقصود ہیں۔ آج 3 مقصود اکٹھے ہو گئے، اور حضور حضرت بلال مہروی، حضور حضرت سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد علی صاحب کی
زبان مبارک پر ایک جملہ اکثر آتا تھا، اے اللہ میرا مقصود تیری رضا ہے۔ قبلہ عالم اکثر طرز میں پڑھتے تھے، اے اللہ میرا مقصود تیری رضا ہے، اے اللہ میرا مقصود تیری رضا ہے۔ آپ سفر کرتے آپ فرماتے اے اللہ میرا مقصود تیری رضا ہے۔ آپ آ کر سنگیوں سے ملتے کہتے اے اللہ میرا مقصود تیری رضا ہے۔ تو اے اللہ یہ تین مقصود اکٹھے نسبتوں والے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا مقصود تیری رضا ہے، اے اللہ یہ اس سنگی مقصود کی شادی کے اندر ہمیشہ برکت عطا فرمانا، اے اللہ ان کو ہمیشہ دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائے رکھنا، اتفاق و اتحاد رکھنا، میرے مولا ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھنا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا، میرے مولا کریم اور اس کے ہر شر فتنے سے محفوظ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔